ایک مشہور و معروف کتاب جو خلیفہ اول کے بارے میں جناب علامہ شبلی نعمانی صاحب نے لکھی الفاروق، اس میں صفحہ نمبر 76 کی جو ایک عبارت ہے اس کو ہی ہم بیس بنا کر گفتگو کو آگے بڑھا رہے ہیں۔ وہ عبارت یہ کہ آپ فرماتے ہیں کہ درایت کے اعتبار سے اس واقعے کے انکار کی کوئی وجہ نہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی تندہی اور تیز مزاجی سے یہ حرکت کچھ بعید نہیں۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حضرت عمر کے بچپن کے دوست تھے شبلی نعمانی صاحب کے، جو ان کو ان کا مزاج پتا تھا، اور یہ کہا کہ درایت کے اعتبار سے یہ بعید نہیں۔ تو جواب یہ ہے کہ روایات در حقیقت بھری پڑی ہوئی ہیں، تاریخ بھری پڑی ہوئی ہے حضرت عمر کی شدت سے اور غلظت سے، کہ ان کا مزاج بہت تند تھا اور بہت وہ مار پیٹ فرماتے تھے، اور انہی چیزوں کے ذریعے سے انہوں نے فرمایا کہ یہ کام، یہ حرکت کوئی بعید نہیں ہے۔ لفظ ان کا کیا ہے؟ یہ حرکت کچھ بعید نہیں ہے ان سے۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ کیا وہ چیزیں تھیں کہ جس کے ذریعے سے انہوں نے آئیڈیا لگایا۔ تو اس کا مطلب ہے کچھ اور لوگوں کو بھی انہوں نے مارا ہوگا، کوڑا مارا ہوگا، دھمکیاں دی ہوں گی، کہ جس کی وجہ سے انہوں نے کہا کوئی بعید نہیں ہے کہ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ کے ساتھ بھی انہوں نے یہ کر دیا ہو۔ تو یہ تفصیل سے ہم گفتگو کریں گے انہوں نے کس کس کو مارا۔ تو پہلے مرحلے میں ہم فقط توجہ دلاتے ہیں، لیکن اسے بعد میں ڈسکس کریں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں جب حضرت زینب، اب تاریخ کے اعتبار سے کہ وہ ان کی بیٹی تھی یا بھانجی تھی، یہ ڈسکشن ہے، ان کی وفات پر خواتین گریہ فرما رہی تھیں، تو حتیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں انہوں نے خواتین کو کوڑے سے مارا۔ لیکن اس وقت ہم تفصیل کے ساتھ ڈسکس کرتے ہیں تاکہ توجہ دلائیں، کیونکہ یہاں پر خاتون کا نام ہے، وہاں پر خواتین کا نام نہیں تھا، اور یہ نام بھی ایک ایسی خاتون کا ہے کہ جن کے بھائی سے ہمارے برادران اہل سنت کو بہت عقیدت ہے۔ اب یہ موضوع جو ہم ڈسکس کر رہے ہیں اس وجہ سے ڈسکس کر رہے ہیں کہ ہمیں قتل کیا جاتا ہے، تہمتیں لگائی جاتی ہیں کہ ہم توہین کر رہے ہیں خلیفہ کی۔ نہیں، ہم توہین نہیں کر رہے، ہم اب یہ بتا رہے ہیں، کیونکہ اگر نہیں بتائیں گے تو لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ ہماری داستانیں، بقول کچھ لوگوں کے جو اس وقت اپنے آپ کو انٹلیکچوئل ظاہر کرتے ہیں، گو کہ انہوں نے کچھ اچھی باتیں بھی کی، لیکن جب وہ ان چیزوں پہ آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ جی شیعہ کہانی کر رہے ہیں۔ تو ان سے گزارش ہے کہ ایک تو شیعوں کے اوپر اس طرح کے اٹیک نہ کریں کہ شیعہ کہانی کر رہے ہیں، بلکہ آپ یہ بتائیں کہ یہ کہانیاں آپ کے یہاں ہیں یا نہیں ہیں۔ یہ خاتون تھی، ان کا نام تھا ام فروا۔ اب اصل داستان یہ ہے کہ جس وقت خلیفہ اول کا انتقال ہوا تو حضرت عائشہ نے اپنے گھر پر، یعنی کہ کہاں پر؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پر، یعنی نبی کے گھر پر مجلس منعقد کی، اقامت نو۔ اور جب یہ مجلس منعقد کی تو وہاں پر خواتین گریہ کر رہی تھیں۔ انہی گریہ کرنے والوں میں سے خاتون کون تھیں؟ خلیفہ اول کی بہن تھیں، جن کا نام تھا ام فروا۔ خلیفہ دوم نے جا کے وہاں پر دھمکی دی اور گھر میں داخل ہونا چاہا، جس پہ حضرت عائشہ نے انکار کیا، مزاحمت کی، اور بعد میں انہوں نے خواتین کو کوڑوں سے مارا، جس میں خلیفہ اول کی بہن ام فروا کو بھی ایک نہیں بلکہ کئی دفعہ کوڑوں سے مارا، یعنی اپنے درے سے مارا۔ تو اصل موضوع ہے یہ۔ اب انشاءاللہ اسے تدریجاً ہم بیان کرتے ہیں۔ اب یہاں پر توجہ رہے کہ یہ جو واقعہ ہے کہ خلیفہ دوم نے خلیفہ اول کی وفات پر حضرت عائشہ نے جب مجلس منعقد کی، گریہ کی محفل منعقد کی، تو ان کے گھر کے اوپر باقاعدہ جا کر اور اس کے بعد خواتین کو کوڑے مارے، اور خصوصاً ان کی بہن کو کوڑے مارے، اور حضرت عائشہ نے گھر میں ان کو داخل ہونے سے روکا، لیکن اس کے باوجود بھی داخل ہوئے، جبکہ خداوند تبارک و تعالیٰ کا واضح حکم ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم، کہ کسی کے گھر میں اے ایمان والوں داخل نہ ہو اپنے گھر کے علاوہ۔ اسی طرح سے مخصوصاً نبی کے گھر کے لیے اب ایک جانب شور کیا جاتا ہے ام المؤمنین، اور ایک جانب شور کیا جاتا ہے کہ بیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر، لیکن اسی گھر کی حرمت کو پامال کر رہے ہیں کون؟ خلیفہ دوم، جبکہ وہ اجازت نہیں دے رہی، اور وہ فرماتے ہیں کہ میں تمہیں اجازت دیتا ہوں، اور لوگوں کو داخل کیا۔ جبکہ حکم خداوند تبارک و تعالیٰ کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی، کہ اے ایمان والوں نبی کے گھر میں داخل نہ ہو جب تک کہ تمہیں اجازت نہ مل جائے۔ اور وہاں پر نبی کے گھر میں جو اس وقت مقیم ہے ان کی زوجہ، وہ منع فرما رہی ہیں کہ میرے گھر میں داخل نہ ہو۔ اب آپ تصور کریں کہ جب اپنے طرفدار کے ساتھ، اس کی بہن کے ساتھ، ان کی بیٹی کے ساتھ یہ ستم کیا جا رہا ہے، تو جس وقت بنو ہاشم مخالف تھے خلیفہ اول کی بیعت کے، اور جس کی جانب الفاروق میں شبلی نعمانی نے توجہ دلائی کہ انہوں نے بنو ہاشم کی سازشوں کو کچلا،
اور اس کے لیے ان کی کچھ بے اعتدالیاں بھی ہوئی. تو اس وقت آپ سوچیں کہ کیا نہیں کیا ہوگا کہ جب اپنے طرفداروں کے ساتھ یہ کیا. پہلے مرحلے میں حوالہ دیتے ہیں صحیح بخاری کا، اور یہ صحیح بخاری عربی کی ہے اور دارالقصیر دمشق کے بیروت کی، اور اس کے حدیث نمبر ہے 2420، اور اس کا باب ہے باب اخراج اہل المعاصی والخصوم من بیوت بعد المعرفہ، کہ گناہ کرنے والوں کو ان کے گھروں سے نکالا جائے. اب یہاں پر انہوں نے اس واقعے کا بڑے اختصار کے ساتھ ذکر کیا. وقد اخرج عمر اخت ابی بکر حین ناحت، کہ عمر نے ابو بکر کی بہن کو گھر سے باہر نکالا کہ جب وہ گریہ فرما رہی تھیں. اب اس کے بارے میں جو ترجمہ ہے اور اس کی جو تفسیر ہے آپ کو بیان کرتے ہیں. صحیح بخاری جلد سوم مولانا محمد داؤد راز صاحب، اور یہ چھپی ہوئی ہے مرکز جمعیت اہل حدیث سے، اور اس باب کا وہ ترجمہ کرتے ہیں کہ باب کا نام کیا ہے؟ باب جب حال معلوم ہو جائے تو مجرموں اور جھگڑے والوں کو گھر سے نکال دینا. اور ابو بکر رضی اللہ عنہ کی بہن ام فروہ رضی اللہ عنہا نے جب وفات صدیق اکبر پر نوحہ کیا تو حضرت عمر فاروق نے انہیں ان کے گھر سے نکال دیا. اب اس کے بعد اگلے صفحے میں اپنے حاشیے میں فرماتے ہیں، اور پہلے یہ تعریف کرتے ہیں امام بخاری کی، اور اس کے بعد فرماتے ہیں کہ حضرت امام نے حضرت عمر رضی اللہ کے اس اقدام سے استدلال فرمایا کہ انہوں نے حضرت ابوبکر کی وفات پر خود ان کی بہن ام فروہ کو جب نوحہ کرتے دیکھا تو ان کو گھر سے نکلوایا، بلکہ بعض دوسری نوحہ کرنے والی عورتوں کو درے مار مار کر گھر سے باہر نکالا. تو یہ ذہن میں رہے کہ انہوں نے یہاں پر چھپانے کی کوشش کی ہے کہ خلیفہ نے ام فروہ کو مارا یا نہیں مارا، بلکہ کہا بعض دوسری عورتوں کو. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ جو بعض دوسری عورتیں تھیں کہ جن کو بڑا معمولی سمجھ کے کہہ دیا بعض دوسری عورتوں کو نکالا، وہ اکثر صحابیات ہی تھیں، وہ سب کی سب مسلمان تھیں، اور ہمارے برادران اہل سنت کی ڈیفینیشن کے مطابق وہ سب کی سب صحابیات تھی، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ابھی 2 سال پہلے ہی وفات ہوئی تھی، اور یہ سب وہ خواتین تھیں کہ جو صحابیات تھیں. اب دیکھتے ہیں کہ فتح الباری میں علامہ ابن حجر عسقلانی صاحب جو ہیں وہ اس کی شرح میں کیا فرماتے ہیں. تو انہوں نے یہاں پر اس واقعے کو، کیونکہ اب سارے اگر عبارتوں کو، کیونکہ سب تقریباً ایک سی ہیں، پڑھیں گے تو بہت ٹائم نکلے گا، تو یہاں پر بہت اختصار کے ساتھ پڑھتے ہیں. لما توفی ابو بکر اقامت عائشہ علیہ النو، کہ جب خلیفہ اکبر ابو بکر کی وفات ہوئی تو اقامت عائشہ علیہ النو، کہ عائشہ نے ان پر نوحے کی محفل کو منعقد کیا. اب یہاں پر ذہن میں رہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ گریے کا موضوع آتا ہے تو کہتے ہیں کہ جو حضرت عائشہ نے فرمایا میں اس وقت کم سن تھی. تو یہ ایک بالکل الگ موضوع ہے کہ حضرت عائشہ بہت ساری روایات کے بعد یہ فرماتی تھی کہ میں کم سن تھی، میں چھوٹی تھی، میں ہلکی تھی، میرا وزن کم تھا. تو یہ بالکل الگ موضوع ہے کہ اس وقت شادی کے وقت ان کی عمر کیا تھی. اختصار کے ساتھ بتائیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کا نکاح ہوا ہے تو پہلی بات یہ کہ آپ کی طلاق ہو چکی تھی، اور آپ کی عمر کم سے کم اس وقت جو ہے وہ 20-22 سال 24 سال تھی، ورنہ اس سے زیادہ کا بھی امکان ہے، کم سے کم اتنی تھی. تو یہ کہنا کہ میں رسول اللہ کی وفات کے ساتھ وقت بہت چھوٹی تھی، تو اب یہ سوال پیدا ہوگا کہ اب جو ہمارے لوگ استدلال کرتے ہیں کہ جو اس سے دلیل نہیں لا سکتے کیونکہ حضرت عائشہ کی عمر کم تھی، تو اب تو حضرت ابوبکر کی وفات ہوئی اور آپ فقط روئی نہیں بلکہ کیا ہے، اقامت عائشہ علیہ النوح، یعنی جناب عائشہ نے حضرت ابوبکر پر گریے کی محفل یعنی نوحے کی محفل جو ہے وہ منعقد کی. فبلغ عمر، یہ خبر عمر تک پہنچی، فناحہن فابینا، کہ عمر نے ان کو روکا اور ان خواتین نے ان کی بات کو ماننے سے منع کر دیا. اب یہاں پر تصور کریں وہ خواتین کون ہیں؟ سب مسلمان ہیں، خلیفہ کی بات کو نہیں مان رہے، یعنی سب کی سب کافر ہو گئیں. فقال حشام بن ولید، حشام بن ولید سے کہا خلیفہ دوم نے، اخرج الیہ بنت ابی قحافہ، کہ ابو قحافہ کی بیٹی کو میرے پاس باہر نکال کے لاؤ. اب ظاہر باہر نکالنے کے لیے اندر جانا ہوتا. اب کون ہے اخت بنت ابی قحافہ؟ یعنی ام فروہ. ام فروہ کو میرے پاس باہر نکال کے لاؤ. فعلاها بالدرہ، اور پھر خلیفہ دوم نے اپنا تازیانہ بلند کیا اور مارا انہیں. ایک نہیں مارے، 2 نہیں مارے، کم سے کم 3 تو ضرور مارے، کیونکہ یہاں پر جمع کا صیغہ ہے ضربات، یعنی کئی ان کو درے مارے.
فتفرق نوائه حين سمعنا بذلك، اور اس کے بعد جب وہ پٹی تو باقی خواتین بھی جو ہیں وہ بھاگ گئیں. اور پھر اس کے بعد فرماتے ہیں کہ جو زہری سے نقل ہوا ہے وہ کیا ہوا ہے، جعل یخرجهن امرأة وهو یضربهن بالدرة، کہ حضرت عمر ایک ایک کر کے خواتین کو نکال رہے تھے. ظاہر گھر سے کیسے جا سکتی تھی، وہ دروازہ تو ایک ہے. اب ان کو ایک ایک کر کے نکال رہے ہیں اور ان کے اوپر جو ہے وہ اپنا درہ برسا رہے ہیں. اس کا حوالہ کیا ہے، فتح الباری اور باب نمبر 5 صفحہ نمبر 75 اور جلد نمبر 5. اگلا حوالہ ہے مطالب العالیہ کا، اور یہ کتاب بھی ابن حجر عسقلانی کی ہے. اور یہاں پر وہ فرماتے ہیں اس پوری روایت کو نقل کرنے کے بعد اس کے بعد اسی جانب توجہ دلاتے ہیں، فجعل یخرجهن امرأة وهو رضی اللہ عنہ یضربهن بالدرة، کہ ایک ایک کر کے خواتین کو گھر سے باہر نکالا گیا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے وہ درے کے ذریعے سے خواتین کو مار رہے تھے. اب آپ تصور کریں کہ کیا ایک مسلمان کے لیے یہ چیز صحیح ہے؟ پھر لوگ کہتے ہیں طالبان جو کر رہے ہیں وہ غلط کر رہے ہیں، وہ اسلام نہیں ہے. تو یاد رکھیں طالبان یہی سب کچھ کر رہے تھے. ہاں، یہ کہنے کا ہمیں حق ہے کہ یہ اسلام نہیں ہے، کیونکہ ہم اسلام کو لیتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور ان کے بعد اہل بیت علیہم السلام سے. پھر اسی موضوع کو عمدۃ القاری شرح صحیح بخاری میں علامہ عینی صاحب جلد نمبر 12 کے صفحہ نمبر 364 میں طبقات سے نقل کرتے ہیں. اور اس کے بعد جو پوری روایت ہے وہ نہیں پڑھتے، آپ کے سامنے سب کچھ ہائی لائٹ ہوا ہے. فبلغ عمر فنهاهن فابين ان ينتهين فقال له هشام بن ابن الولید اخرج لي ابنة ابی قحافہ، یعنی ابو قحافہ کون ہے؟ حضرت ابو بکر کے والد، ان کا نام تھا ابو قحافہ. ابو قحافہ کی بیٹی کو باہر نکالو. یہ ابو قحافہ کی بیٹی کون ہے؟ یعنی ام فروہ. فعلاها بدرة ضربات، اور اس کے بعد ان کو جو ہے وہ کئی درے جو ہیں ارسال کیے، کئی درے انہیں مارے. اب یہی موضوع جو ہے ابن حجر نے تعلیق میں علی صحیح البخاری میں دوبارہ اپنی دوسری کتاب میں نقل کیا، اور اس کا باب بھی یہی ہے، باب اخراج اہل المعاصی، کہ گناہگاروں کو گھر سے نکالا جائے. اس کے بعد کیا ہے، قد اخرج عمر اخت ابی بکر حین نعت، کہ عمر نے ابو بکر کی بہن کو گھر سے باہر نکالا کہ جب وہ نوحہ کر رہی تھیں اپنے بھائی پر. اور اس کے بعد وہی روایت ہے، آپ ریٹ سے دیکھ سکتے ہیں، اخرج لی ابنۃ ابی قحافہ یعنی ام فروہ فعلاها بدرة ضربات. اس کے بعد خلیفہ اول نے انہیں کئی ضربات جو ہے ان کے ماری. اب یہاں پر ایک بحث ہے کہ یہ نظریہ دیا خلیفہ دوم نے کہ رونے سے میت کو عذاب ہوتا ہے، تو یہ بالکل الگ ڈسکشن ہے. حضرت عائشہ نے بھی روایت میں انکار کیا کہ یہ بالکل غلط ہے، کیونکہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کسی کے عمل سے کسی اور کو اللہ اذیت دے. مثال کے طور پر اگر رونا حرام بھی ہے تو ہمارے رونے کی وجہ سے وہ آدمی کہ جس کا اس سے گناہ سے کوئی تعلق نہیں ہے، اگر اسے گناہ مان بھی لے، کیوں اس پر عذاب ہوگا؟ تو یہ ایک حملہ کرنے کے لیے اور خواتین کو رونے سے روکنے کے لیے کہا جا سکتا ہے کہ یہ روایت جو ہے خلیفہ دوم نے اپنے پاس سے بنائی، اور وجہ یہ ہے اس کے باطل ہونے کی کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں بھی خواتین کو رونے پر مارا تھا، جس پر رسول اللہ نے ان کو روکا اور خواتین کے لیے کہا کہ ان کو رونے دو، اور خواتین سے کہا کہ اب تم رو، کوئی بات نہیں ہے. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رونے سے نہیں روکا تو کسی کو بھی حق نہیں پہنچتا کہ وہ رونے سے روکے. پھر اس کے بعد کشف المشکل ابن جوزی، اس کے جلد نمبر 2 میں یہ سارے آپ کے پیجز سامنے آ رہے ہیں. تو اب اگر کوئی ابن جوزی صاحب جو ہے وہ فرماتے ہیں، اور یہاں پر انہوں نے بڑا اچھا نظریہ دیا، قلت، یہ ساری چیزیں بیان کرنے کے بعد وہ ساری چیزیں کیا ہیں، لما توفی ابو بکر اقامت عائشہ النو فبلغ عمر فجاء فنههن عن النو على ابي بكر فابين ان ينتهين فقال لهشام ابن ولید اخرج لی ابنۃ ابی قحافہ، کہ ہشام ابن ولید سے کہا کہ ابو قحافہ کی بیٹی کو لے کے آؤ. پھر اس کے بعد جو ہے ان کو کئی درے مارے. اس کے بعد یہ فرماتے ہیں، یعنی یہ نظریہ ہے خود ابن جوزی کا، قلت ابنۃ ابی قحافہ ہی ام فروہ، کہ ابو قحافہ کی بیٹی کون ہے، ہی ام فروہ اخت ابی بکر، ابو بکر کی بہن. فلما لم يمكنه ان يكلم عائشہ حیبۃ لها واحتراما ادب هذه، اب کیونکہ ان کے لیے ممکن نہیں تھا کہ یہ سب کچھ عائشہ کے ساتھ کرتے، ان کے احترام اور حیبت کی وجہ سے، تو انہوں نے ان کو مار دیا. اب یہاں پر یہ ذہن میں رہے کہ
اگر یہ کام غلط تھا تو ان کو بھی روکنا چاہیے تھا، ان کو نہیں روکا. جس پہ زور چلا اس پر زور انہوں نے چلا دیا. گو کہ رسول کے گھر کی حرمت کو پامال کیا اور بغیر اجازت گھر میں داخل ہوئے. کیونکہ روایت کے واضح الفاظ ہیں کہ حضرت عائشہ نے گھر میں داخل ہونے سے روکا. اب اس کے بعد ہے حوالہ تحریر تقریب تہذیب کا، اور یہ بھی ابن حجر کی ہے، جلد نمبر 2. اب یہاں پر ذہن میں رہے کہ عام طور پر اب اس کا جو جواب آئے گا وہ جواب یہ آئے گا کہ سعید ابن مسیب کے جو یہ روایت ہے مرسل اور یہ قابل قبول نہیں ہے. تو اس حوالے کو آپ پہلے سے دیکھ لیں، اس سے پہلے کوئی اعتراض کرے کہ مرسلات سعید ابن مسیب کو جو ہے وہ کہا گیا ہے کہ یہ سب سے بہترین مرسلات ہیں، اصح المراسیل ہیں، اور ان پر تمام علماء کا دار و مدار ہے. اور یاد رکھیں کہ اس کو اگر آپ انکار کریں گے تو سعید ابن مسیب کے تمام مرسلات کا پھر آپ کو انکار کرنا ہوگا اور بہت سارے احکام کو آپ کو ترک کرنا ہوگا. اب آ جاتے ہیں ہم صحیح بخاری سے ہٹ کر، کیونکہ پہلے ہم نے صحیح بخاری کا ڈسکشن کیا، اس کو ڈسکس کیا، اور اس کے بعد ان کی شروحات سے اس کو ڈسکس کیا. اب آ جائیں طبقات ابن سعد کے، جو اہل سنت کی اوائل کتب میں سے ہے، یعنی شروعی کتب میں سے ہے. اس کی جلد نمبر 3 میں پورا یہ موضوع اسی طریقے سے نقل ہوا. لما توفی ابو بکر، اور اب یہاں پر آپ ہیڈنگ میں واضح دیکھ سکتے ہیں، اقامت علیہ عائشہ النوف، اور اس کے بعد کیا ہے کہ خواتین نے سننے سے منع کر دیا. پھر تیسری ہیڈ لائن میں آپ دیکھ سکتے ہیں فعلاها بالدر ضربات فتفرقا، کہ پھر اس کے بعد خلیفہ نے خواتین کو تتر بتر کر دیا اور کئی درے مارے ام فروا کو. اب اس کے بعد حوالہ ہے تاریخ مدینہ منورہ کا، اور یہ بھی 3 ہجری کی کتاب ہے، پرانی کتابوں میں سے کتاب ہے، اور یہ نمیری بصری کی ہے. جلد اول میں یہ روایت پوری طرح سے اسی طرح سے نقل ہوئی. اقامت علیہ عائشہ رضی اللہ عنہا انو فاقبل عمر رضی اللہ عنہ حتی قام ببابها، کہ یہاں تک کہ ان کو پتا چلا کہ عائشہ نے اپنے گھر میں مجلس منعقد کی ہے، نوحی کی محفل منعقد کی ہے. تو خلیفہ دوم آ گئے، جو ترجمہ ہے اس کو ہم بیان کر رہے ہیں. فلما توفیہ، کہ جس وقت خلیفہ اول کا انتقال ہوا، اقامت علیہ عائشہ رضی اللہ عنہا انو، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے نوحی کی محفل منعقد کی. فاقبل عمر رضی اللہ عنہ، تو آئے جناب عمر رضی اللہ تعالی عنہ حتی قام ببابها، یہاں تک کہ ان کے دروازے پہ کھڑے ہوئے. فنہاها، تو ان خواتین کو اس نوحے سے روکا. ومن معها عن البكاء على ابی بکر، اب یہ بریکٹ میں ہے کہ اور جو بھی خواتین گریہ کر رہی تھیں ان سب کو روکا کہ ابو بکر پہ گریہ نہ کریں. فابین ان ينتهین، کہ خواتین نے گریہ روکنے سے منع کر دیا، یعنی منع کر دیا کہ ہم نوحہ نہیں ختم کریں گے. فقال عمر لحشام ابن ولید، تو عمر نے حشام ابن ولید سے کہا ادخل فاخرج الی ابنت ابی قحافہ اخت ابی بکر، کہ اے حشام ابن ولید تم گھر میں داخل ہو جاؤ اور ابو قحافہ کی بیٹی کو جو ابو بکر کی بہن ہے ان کو باہر نکال کے لاؤ. فقالت عائشہ لحشام، اب یہاں پر تفصیل سے روایت ہے اور یہ اوائل میں سے 3 صدی کی ہے کہ جناب عائشہ نے، فقالت عائشہ لحشام، عائشہ نے حشام سے کہا ہی نہ سمع ذالک من عمر، جب عمر سے اس بات کو سنا کہ وہ کہہ رہے ہیں گھر میں داخل ہو اور ابو قحافہ کی بیٹی اور ابو بکر کی بہن کو باہر نکال کے لاؤ میرے پاس، تو انہوں نے فرمایا انی احرج علیک بیتی، میں تمہیں اپنے گھر میں داخل نہیں ہونے دوں گی، یعنی میں اس میں زیادہ حق رکھتی ہوں تو میں اس گھر میں داخل نہیں ہونے دوں گی. فقال عمر لحشام، اب پتہ چلا کہ حشام جو ہے وہ ڈر گئے کہ یہ تو رسول کی بیوی منع کر رہی ہے، میں نہیں داخل ہونے دوں گی. اور ممکن ہے کہ انہوں نے روایت بھی سنی ہو، یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی، یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم، لیکن اللہ کا حکم انہوں نے نہیں مانا. کیوں نہیں مانا؟ فقال عمر لحشام ادخل فقد اذنت، اندر گھر میں داخل ہو جاؤ میں تمہیں اجازت دیتا ہوں. کتنی عجیب بات ہے کہ صاحب خانہ منع کر رہا ہو، اللہ منع کر رہا ہو کہ نبی کے گھر میں داخل نہ ہو، اور ایک شخص کہے کہ میں تمہیں اجازت دیتا ہوں. فقد اذنت لك فدخل فاخرج ام فروہ بنت ابی قحافہ الى عمر، پر حشام گھر میں داخل ہو گیا، حشام ابن ولید، اور ام فروہ بنت ابی قحافہ کو یعنی خلیفہ اول کی بہن کو باہر لے کے آیا. اب لے کے بڑے احترام سے تو نہیں آیا ہوگا، یعنی کہا جا سکتا ہے کہ گو کہ یہاں پہ یہ لفظ نہیں ہے، لیکن اگر آپ درایت کو مد نظر رکھیں، کنڈیشن کو مد نظر رکھیں کہ خواتین گھبرا رہی ہیں، ادھر سے ادھر بھاگ رہی ہیں، اب اس خاتون کو ہاتھ پکڑ کے احترام سے کہ یا سیدہ یا معظمہ ہم آپ کا احترام کرتے ہیں، آئیے باہر تشریف لائیے، خلیفہ دوم آپ کو کوڑا مارنا چاہتے ہیں. نہ،
اب یہاں پہ کیا ہے، ان کو لایا گیا. کیسے لایا گیا ہوگا؟ وہ ظاہر مزاحمت کر رہی ہوں گی، ان کو کھینچا گیا ہوگا. اب اس کے بعد جو ہے ان کو باہر لایا گیا. فَأَلَاهَا بِالدِّرَّةِ فَضَرَبَهَا ضَرَبَاتٍ. خلیفہ اول نے اپنا کوڑا، خلیفہ دوم نے اپنا کوڑا بلند کیا اور کئی ضربات ان کو ماری. ایک دو نہیں، ضربات. عربی میں جو جمع ہے وہ کم سے کم 3 ہے، ضربات. بس اگر کہا جائے کہ حضرت فاطمہ کو کوڑا مارا تو شک نہ کریں، امکان ہے کہ ان کو مارا. اور یہ نظریہ کس کا ہے؟ شبلی نعمانی کا، علماء اہل سنت کا ہے کہ درایتاً بعید نہیں ہے، جیسا کہ ان کا مزاج تھا، کوڑا ان کے ہاتھ میں رہتا تھا. فَضَرَبَهَا ضَرَبَاتٍ فَتَفَرَّقَ النَّوَائِبُ لَمَّا سَمِعْنَا ذَلِكَ فَقَالَ عُمَرُ رضی اللہ أَتَرَوْنَ أَن تُعَذِّبَ أَبَا بَكْرَ. اب اس کے بعد ایک جھوٹا نظریہ دے دیا، کیا تم لوگ چاہتی ہو کہ ابو بکر کو اذیت میں دیکھو؟ اب اس کے بعد حوالہ ہے تاریخ طبری جلد نمبر 3 کا. تو یہاں پر بھی پوری روایت اسی طریقے سے ہے، ہم نے اس کو ریڈ لائن لگا دی. اقامت علیہ عائشۃ النو. اس کے بعد فقال عمر لحشام ابن ولید ادخل فاخرج الی ابنۃ ابی قحافہ اخت ابی بکر، کہ حشام ابن ولید سے کہا کہ گھر میں داخل ہو جاؤ ابو قحافہ کی بیٹی کو، جو بہن ہے ابو بکر کی، ان کو باہر میرے پاس لے کے آؤ. فقالت عائشہ لحشام حینا سمع ذلك من عمر. تو عائشہ نے جب عمر کی یہ بات سنی تو حشام سے کہا انی احرج علیک بیتی، میں اس گھر پہ حق رکھتی ہوں، تو میں اس گھر میں داخل نہیں ہونے دوں گی. فقال عمر لحشام ادخل فقط اذنت لک، گھر میں داخل ہو جاؤ، میں نے تمہیں اجازت دے دی. فدخل حشام فاخرج ام فروہ اخت ابی بکر الى عمر فعلاها بالدرہ فضربها ضربات. تو حشام بڑے احترام سے، محبت سے، یا خلیفۃ الاول کی بہن آئیے، باہر آئیے، ہم لوگ آپ کو باہر لے جا رہے ہیں اور حضرت عمر آپ کو کوڑا مارنے والے. ایسا نہیں ہوا، ظاہر نے کھینچا گیا. کھینچنے کے دوران انہیں اذیت دی گئی ہوگی، زبردستی ان کو باہر لایا گیا ہے. اب تاریخ طبری میں اردو کا اس کا ترجمہ عیناً ہم پڑھ دیتے ہیں. یہ تاریخ طبری ہے، نفیس اکیڈمی کی چھپی ہوئی ہے، اور جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 201، نوحے کی ممانعت. اب یہاں پر دیکھیں، خلیفہ دوم نوحے کی ممانعت فرما رہے ہیں، اور کہا جاتا ہے کہ حضرت عائشہ زیادہ فقیہ تھیں، وہ اپنے گھر میں نوحے کی محفل منعقد کر رہی ہیں. جب ہم کہتے ہیں کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت پر، ان کے قتل کے بعد حضرت عائشہ نے گریہ فرمایا، تو کہتے ہیں نہیں، انہوں نے بعد میں کہا تھا میں چھوٹی تھی. اب تو حضرت ابوبکر کی وفات ہو گئی، تقریباً 2 سال سے زیادہ کا عرصہ گزر گیا، ابھی بھی بڑی نہیں ہوئی. پہلے بھی حرام کام کیا آپ کے حساب سے، اب دوبارہ حرام کام کیا. اب فقط گریہ نہیں کیا، وہاں تو یہ تھا کہ انہوں نے اور خواتین نے گریہ شروع کیا اور اپنا سینہ پیٹا. یہاں پر تو باقاعدہ محفل منعقد کی ہے نوحے کی، اقامت علیہ نو. اب کیا ہے اس کا؟ نوحے کی ممانعت. سعید ابن مسیب کی روایت ہے کہ جب ابو بکر رضی اللہ عنہ کا انتقال ہو گیا تو عائشہ نے ان پر نوحہ کرنے والیوں کو بٹھایا. یہ جو اقامت نوح کے معنی تھے وہ کیا تھا کہ نوحہ کرنے والیاں آتی تھیں، بیٹھتی تھیں، گریہ کرتی تھیں، اشعار پڑھتی تھیں. ہم جب کہتے ہیں کہ حضرت فاطمہ کو رونے نہیں دیا تو وہ یہی مراد تھی کہ جب خواتین آتی تھیں، کیونکہ تمام مسلمان خواتین مختلف شہروں سے آتی تھیں، اس زمانے کا رواج تھا کہ خواتین اشعار پڑھتی تھیں اور اس کے بعد گریہ ہوتا تھا. اب وہ قتل تھا رسول اللہ کا، وہ دنیا سے رخصت ہوئے تھے. تمام عالم اسلام سے جو بھی مدینے آتا تھا، خصوصاً اس ایام میں قبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرنے کے لیے، وہ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا کے پاس ضرور جاتا تھا. اور اس وقت رواج تھا کہ خواتین اشعار پڑھتی تھیں اور ماتم کرتی تھیں اور گریہ کرتی تھیں، اور تنہا نہیں کرتی تھیں، کافی خواتین کرتی تھیں، اور حضرت عمر ہمیشہ آ کے ان کو روکتے تھے، یہاں تک کہ ان کو اپنے گھر کے باہر اس کام کو کرنا پڑا بیت الحزن میں. اب یہی جلوہ ہمیں نظر آتا ہے کہ حضرت ابوبکر پہ بھی انہوں نے رونے نہیں دیا، جبکہ یہ حکم رسول اللہ نہیں تھا، یہ ان کی اپنی رائے تھی. تو دوبارہ اس روایت کو پڑھ دیتے ہیں. جب ابوبکر رضی اللہ عنہ کا انتقال ہو گیا تو عائشہ نے ان پر نوحہ کرنے والیوں کو بٹھایا. اتنے میں عمر رضی اللہ عنہ آ گئے اور ان کے دروازے کے پاس آ کر کھڑے ہو گئے. آپ نے ان کو ابو بکر رضی اللہ پر نوحہ اور بین کرنے سے روکا، مگر ان عورتوں نے باز آنے سے انکار کر دیا. عمر نے حشام ابن ولید کو حکم دیا کہ تم اندر جا کر ابو قحافہ کی بیٹی ابو بکر رضی اللہ عنہ کی بہن کو پکڑ کر میرے پاس لاؤ.
جب حضرت عائشہ نے عمر رضی اللہ عنہ کو حشام کو یہ حکم دیتے ہوئے سنا تو بولی حشام میں تمہیں اپنے مکان میں داخل ہونے کی ممانعت کرتی ہوں۔ عمر نے حشام سے کہا اندر جاؤ میں تم کو اجازت دیتا ہوں۔ حشام اندر گھس گئے اور ام فروہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کی بہن کو عمر رضی اللہ عنہ کے پاس پکڑ کر لائے اور عمر نے درہ اٹھا کر ان کے کئی بار رسید کیا۔ درے کی آواز سن کر نوحہ کرنے والیاں سب بھاگ گئیں۔ اب اس کے بعد یہ کہنا کہ بعید ہے کہ حضرت فاطمہ کی گھر کی توہین ہوئی ہوگی، امکان نہیں ہے کہ حضرت فاطمہ کی گھر کی توہین ہوئی ہوگی۔ جب اپنے طرفدار کی بیٹی کے گھر پہ حملہ کیا جائے اور ان کے منع کرنے کے بعد گھر میں داخل ہوا جائے، یعنی حضرت عائشہ کے گھر میں کہ جو بیت نبی تھا، جب ان کی بہن کو مارا جائے اور جب ہر نوحہ کرنے والی خاتون کو کہ جو قطعاً اس زمانے کی مسلمان تو تھی بلا شک، لیکن کہا جا سکتا ہے کہ اکثر اس میں صحابیات تھیں، ان سب کو کوڑا مارا جائے، تو اب کیا کہا جا سکتا ہے کہ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا کے بارے میں اگر کہا جائے کہ ان پہ کوڑا پڑا تو یہ بعید ہے، ممکن نہیں ہے، عرب ایسا کام نہیں کرتے تھے۔ اب انشاءاللہ اگلے مرحلے میں ایک اور روایت کو آپ کے سامنے ذکر کریں گے کہ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں انہوں نے خواتین کو کوڑا مارا، اور اسی طرح سے ایک نوحے کی محفل کو منعقد کیا تھا جناب میمونہ نے، اور ان کے گھر پہ بھی ایسے ہی حملہ ہوا اور خواتین کو مارا گیا۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔